والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلسان عربي مبين عظیم۔ سب سے پہلے لیکن تکرار کے طور پر یا دہانی کے طور پر عربی زبان کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس دورے کی ترتیب کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، اور یہ کہ ہماری ترتیب کیا ہوگی تاکہ اس کے مطابق آپ کے سامنے راستہ واضح ہو اور آپ مطمئن ہو کر کے، اور صحابہ کرام اور تابعین کی زبان ہے۔ لیکن ہمارے پاک و ہند میں سمجھنے کے حد تک تو اس پر توجہ پہلے دن سے الحمدللہ دی گئی ہے۔ ہمارے جتنے بھی علماء گزرے ہیں وہ عربی زبان کو سمجھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ سمجھتے تھے اور بہت زیادہ سمجھتے تھے۔ لیکن تکلم کے حوالے سے جو تحریک ہے وہ پچھلے 40 سال تقریباً 30 سال ایسے ہیں جس میں شروع ہوئی ہے، اور اس میں مختلف اداروں کا، مختلف شخصیات کا اپنی اپنی جگہ بہت بڑا کردار رہا ہے۔ حضرت یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کے حوالے سے بڑا کام شروع کیا تھا، خاص کر جو عربی زبان کا تخصص ہے، تو یہ انہوں نے اس کے ابتدا کی تھی اور اس کا طریقہ کار وضع کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے شیخ عبد الرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو آپ کے سامنے کتاب بھی ہے طریقۃ العصریہ، تو جامعۃ الازہر میں پڑھنے کے بعد جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے عربی زبان کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے لوگ ہیں جو ہم نے الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس چیز پر شروع ہوئی کی دن سے بڑی توجہ دی ہے، چاہے وہ فاروقیہ ہو، چاہے وہ دارالعلوم کراچی ہو، اور چاہے وہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ نیو ٹاؤن ہو، تو ان بڑے حضرات کی بہت زیادہ توجہ رہی ہے۔ لیکن ان کے سامنے چونکہ کام بہت زیادہ ہے تو اس لیے کوشش بعض دیگر اداروں نے، جیسے ابن عباس ہے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ صرف اپنے آپ کو عربی زبان کے لیے خاص کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ جب کسی چیز کو خاص وقت دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو کلی طور پر اس کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس میں پھر کامیابی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ پچھلے سالوں میں عربی زبان کی طرف طلبہ کی توجہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے وفاق کے صدر بن جانے کے بعد بھی وفاق کی توجہ عربی زبان کی طرف بہت زیادہ مبذول ہو گئی ہے، اور آپ کو ابھی امتحانات میں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ پرچے کس قسم کے آ رہے تھے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ تعلم اللغۃ العربیہ، کہ اب اس عربی زبان کے بغیر جو ہے نا آپ کے لیے اداروں میں چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ عربی زبان کو اگر ہم توجہ دیتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کوئی انگلش سیکھتا ہے یا اس طرح چائنیز زبان سیکھتا ہے، بہت فرق ہے، اور آسان فرق یہ ہے کہ یہ دل و دماغ کے لیے سیکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اصل وہ ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے۔ قرآنی اور حدیث اور فقہ، ان سب کے لیے عربی زبان کی بہت ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نفحۃ العرب میں بھی عربی پڑھ رہے ہیں، مقامات میں بھی عربی پڑھ رہے ہیں، تو پھر خصوصی طور پر ایک الگ قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دراصل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی اسلوب میں بہت بڑا فرق آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کنز الدقائق اٹھائیں، آپ قدوری اٹھائیں، بخاری شریف اٹھائیں، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اور آتی بھی ہے۔ لیکن جب آپ آج کے عرب ادبا یا فقہا یا علماء کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھائیں گے تو بڑی مشکل ہوگی آپ کو۔ اس کی وجہ نئے نئے الفاظ کا شامل ہونا اور اسلوب کا بدلنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو وہ عربی بولے جس کو آج کے عرب سمجھتے ہیں اور جس کو آج کے عرب سنتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے کوئی امرؤ القیس کا زمانہ بھی نہیں ہے، متنبی کا زمانہ بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ عرب ہے۔ تو ہمیں یہ والی عربی اس لیے سیکھنی ہے، بولنی ہے، کیونکہ ہمارا پیغام صرف پاکستان تک، صرف ہندوستان تک، صرف افغانستان تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے جو ہمارے سامنے ایک منہج چھوڑا ہے، ایک فکر چھوڑی ہے، اس کو عرب تک پہنچانا ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی ماذا خسر العالم، وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو وہاں بہت سارے علماء نے وہ کتاب زبانی یاد کی، عرب علماء نے ایک ہندوستانی عالم کی کتاب کو وہ زبانی یاد کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین میں بھی اللہ نے کچھ رکھا ہے،
اور آپ کے سامنے اکابر کے علوم اور معارف کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے، اور ہر طرح کا مواد ہم اس کو عربی میں منتقل کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں زبان ایک ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اگر عرب، ابھی آپ یوٹیوب پر دیکھیں عربی میں لکھیں کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھا، آپ یوٹیوب پر دیکھیں عربی کی آپ کو ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گی۔ یہ پورے صرف پاکستان میں 30,000 کے قریب مدارس ہیں، کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ قاسم العلوم والخیرات محمد نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 4-5 الفاظ ریکارڈ کرا کے یوٹیوب پر دیتے ہیں۔ یہ کس قدر ہمارے لیے رسوائی کی بات ہے۔ اور آپ قادیانی لکھیں، وہاں پہ آپ غلام احمد قادیانی لکھیں، 1 گھنٹے کے پوری آپ کو ایسی معلومات مل جائے گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اور وہ کسی عجمی نے نہیں، کسی انڈیا کے رہنے والے نہیں، قادیانی پر باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے ان عرب نے جو قادیانی ہے، قادیانی عرب نے، جو عرب میں سے لوگ قادیانی ہو چکے ہیں، انہوں نے ہندوستان آ کر کے قادیانی کے بارے میں تو ویڈیو بنا لی، سب کچھ ان کا تعارف پیش کر دیا، اور ہمارے بڑوں نے جو ہمیں نظام دیا تھا، جن کا نام لے کر کے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ آپ کے ہاتھوں میں یہ موبائل ہے، آپ یہ سبق ختم ہونے کے بعد آپ وہاں پر لکھیں کہ رشید احمد گنگوہی کون تھا، وہاں لکھیں، اگر آ گیا تو آپ مجھے بھی دکھا دیں، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی آپ کو ویڈیو نہیں ملے۔ اور ہمارے اکابر جو علوم اور معارف ہیں ان کو آپ عربی میں دیکھیں، پہلے تو آپ کو عربی ملیں گے نہیں، اور اگر آپ کو عربی مل بھی جائے تو وہ ایسے عربی ہے کہ اس کو پڑھنے ہمارا دل نہیں چاہتا، تو عرب کا کیا دل چاہے گا کہ پڑھے اس کو۔ تو اس وقت ہمارے لیے ایسی عربی سیکھنے کی ضرورت ہے جس کو آج کا عرب بھی پڑھے۔ اب ہمیں صرف پاکستان میں، صرف انڈیا میں اپنا پیغام نہیں پہنچانا ہے، ہم نے اپنا پیغام عالم عرب میں بھی پہنچانا ہے، اور یہ اسی وقت آئے گا جب ہم اس زبان کو پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ آپ کسی بھی عرب سے بات کریں تو وہ ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کے علاوہ کسی کو جانتی نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو آپ بالکل گمراہ ہیں بھی کچھ اور بالکل گمراہ سمجھتے ہیں، ان کو وہ جانتے ہیں، لیکن آپ کے بڑوں کو، ہمارے بڑوں کو نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان کی کوئی تعارف ہی نہیں کی، ان کی کتابوں کو عربی میں منتقل ہی نہیں کیا، اگر کیا بھی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم ویسے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، یہ بڑی غفلت کی بات ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا نیٹ پر آ چکی ہے، پوری دنیا نیٹ پر آ چکی ہے، سب کچھ آپ کو نیٹ پر مل رہا ہے۔ تو آپ وہاں سرچ کریں، یوٹیوب میں لکھیں کہ مجھے اسلامی کارٹون چاہیے، جس میں چونکہ تصویر بھی تو آپ نے حرام قرار دیا ہے، جو ڈیجیٹل تصویر ہے، ٹھیک ہے، اور میوزک تو ہے ہی حرام، تو پھر آپ دکھائیں کہاں ہے کارٹون جو آپ نے بنایا ہو، جو اسلام، جو شرائط، آپ یہ صرف شرائط مقرر کرنے ہوتے ہیں یا پھر کام بھی کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر کارٹون ملیں گے تو مدنی چینل کے کارٹون آپ کو ملیں گے۔ تو پھر ہم جو بیٹھے ہیں کئی ہزار مدارس قائم کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے مطابق، ایک طالب علم یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی چھٹیوں کو، اپنے آرام کے دنوں کو چھوڑ کر کے یہاں آ کے بیٹھ کے پڑھے، اور ایک استاد یہ کر سکتا ہے کہ ان کو پڑھائیں۔ باقی جو جتنا کچھ کر سکتا ہے، تو یہ کام اب بہت بڑا ہو گیا ہے، یہ افراد کا بھی نہیں ہے، یہ ایک ادارے کا بھی نہیں ہے۔ اور عربی زبان کی کیا اہمیت ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے الی طالب العلم۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی الناظر فی الشریعۃ والمتکلم فیہا اصولا وفروعا امران احدہما ان لا یتکلم فی شیء من ذلک حتی یکون عربیا، کہ اگر آپ شریعت کے بارے میں چاہے اصول میں بات کرتے ہیں، یعنی آپ عقیدے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یا فروع میں یعنی فقہ میں، چاہے آپ علم کلام میں بات کرنا چاہتے ہیں یا فقہ میں بات کرنا چاہتے ہیں، دو چیزیں واجب ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے ان یکون عربیا، کہ وہ عربی ہو، اور عربی ہونا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، تو اگر آپ عربی نہیں ہے تو او کل عربی فی کونہ عارفا بلسان العرب، عربی زبان میں مہارت اتنی ہو کہ خود عرب بھی پہچان نہ کر سکے کہ یہ عربی ہے کہ عجم ہے۔ اتنی مہارت ضروری ہے، کس کے لیے؟ عالم دین بننے کے لیے۔ قرآن و حدیث میں مہارت کے لیے، بات کرنے کے لیے، یعنی شیخ القرآن والحدیث بننے کے لیے اتنی عربی آنی چاہیے جتنا عرب بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اپنے ارد گرد کیا صورتحال ہے۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام مشہور کتاب ہے، انہوں نے وہاں پر لکھا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں الامام شعبۃ بن الحجاج، ان کا نام آپ نے حدیث میں بہت زیادہ سنا ہوگا، شعبۃ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم حدیث پڑھتا ہے، من طلب الحدیث فلم یبصر العربیہ، حدیث پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے وہ، لیکن عربی نہیں آتی، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے پاس ٹوپی تو ہو، سر نہ ہو۔
ٹوپی ہو اور سر نہ ہو. آپ بتائیں, ہم کہتے ہیں پشتو میں نا جس سر یہ ٹوپے گا نہیں ڈگری دی جو ٹوپا یہ سر نہیں سکے پہ پیازا. یعنی صرف حدیث کا علم عربی زبان کے مہارت کے بغیر ایسا ہے جیسے بغیر سر کی ٹوپی. تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی کیا کرے گا جس کے پاس سر نہ ہو تو ٹوپی کہاں رکھے گا؟ تو یہ عربی زبان سر ہے. اتنی بڑی تشبیہ دی ہے انہوں نے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عربی زبان کی اہمیت کیسی. اور امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ انہوں نے تو اس سے بھی بڑی عجیب مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی حدیث کا عالم تو بن رہا ہے, حدیث کا عالم آج کل ہم عالم ہی کہتے ہیں مطلب, لیکن اس کو عربی زبان نہیں آتی, تو اس کی مثال ایسی ہے. آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا, گھوڑا ہوتا ہے, گدھا ہوتا ہے, اس کے آگے ایک تھیلی سی ہوتی ہے باندھی ہوتی ہے جس کے اندر چارہ رکھا ہوتا ہے. اگر پوچھے کون تک ولا خلی زبان دکڑی باقی ہوتا ہے واخا اور چیز بھی ہوتا ہے پختوں کے خرتے چغدا چولی آودا غشے, وہ تھیلی جو ہے نا اس میں چارہ ڈالتے ہیں. تو کہہ رہے جس آدمی کو عربی زبان نہیں آتی, علم النحو میں مہارت نہیں ہے, اور وہ حدیث کا عالم ہے, اور یہ ایسا ہے جیسے گدھے کے وہ اس کے گردن میں آپ تھیلی تو لٹکائیں اور اس کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہ ڈالیں بس, تو شتیلے دان سرگردی د خوراک پکې سنشته نو سارا مخام چې خردان سره تیلې ګرځي نو مړ بشي. نو حدیث تاسو د کړی دی او پاره به نه پوهیږي نو څنګه به ته مړ شې؟ تش دغه دان سره ځوړند کړی دا. یہ تشبیہ میری نہیں ہے, یہ امام حماد رحمہ اللہ نے, یہ جو تابعی ہے 167 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, عربی زبان کے بغیر علم حدیث. اور یہ بات آج نہیں کر رہا ہے, یہ اس وقت کر رہے جب امام بخاری بھی نہیں آتے, یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. اس وقت وہ کہہ رہے کہ عربی زبان کے بغیر علم حدیث, یعنی وہ زمانہ ہے جب سب لوگ حدیث پڑھتے تھے, بغیر عربی زبان کے حدیث کا علم بھی ایسا ہے کہ جیسے کہ گدھے کے گلے میں آپ نے صرف تیلی لٹکائی ہے, اس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ڈالا, چارہ نہیں ڈالے اس میں, کیا کرے گا اس سے؟ تو یہ آپ نے سلف صالحین کی باتیں سن لی ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو آپ کو پتہ ہے, بڑی مشہور ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ جس چیز پر فرض موقوف ہو وہ خود موقوف ہے, وہ خود فرض ہے. جس چیز پر فرض موقوف ہو تو وہ خود فرض ہو جاتی ہے. تو عربی زبان قرآن کو سمجھنا فرض ہے, اور قرآن کا سمجھنا موقوف ہے عربی زبان پر, لہٰذا عربی زبان سیکھنا بھی فرض ہے. تو ہم عربی زبان سیکھنے کے لیے کوئی اندازے سے یا شک و گمان میں ہو کے نہیں آئے ہیں, ہم انتہائی مطمئن ہیں اس بات میں, اعتماد ہے کہ یہ زبان سیکھنا اہم ہے, ضروری ہے, واجب ہے. یہ کوئی اضافی کام نہیں ہے, بلکہ اس کام کو ہم نے جو اضافی سمجھ لیا تھا اس گناہ کا ایک کفارہ کر رہے ہیں ہم. یہ اضافی کام نہیں, اصل کام یہی ہے. اور امت میں جتنی بھی اختلافات ہو اس کی بنیادی وجہ وہ عربی زبان کی جہالت تھی. جب تک خالص عرب موجود تھے وہ قرآن کو سمجھتے تھے, کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا تھا. اگر کوئی قرآن شریف کی اس آیت کو سمجھے نا, قل انما انا بشر مثلکم, جزستا سو پشانتے انسان ہے, منو خبر ختم شو کنه بیا پکې قادر مطلق او عالم الغیب د کم ځای لاره چې زموږ پشان انسان شنو موږ عالم الغیب نه نو ختم شو کیسه کنه. تو یہ اختلاف اسی لیے آیا ہے کہ عربی زبان کے فہم کامل نہیں ہے تو کامل نہیں ہے. یہ سارے اختلافات امت میں اس وقت پیدا ہوئے جب جہل بالعربیہ بڑھ گیا, جب عربی سے واقفیت کم ہوتی گئی, اور جتنا عربی میں مہارت تو اختلافات کا دائرہ بالکل چھوٹا ہو جائے. اور اگر رہے گا اختلاف تو ادب اور حدود میں رہے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس لفظ میں یہ بھی احتمال ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کبھی ہم نے کوئی بری بات کی نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ عرب قرآن کا لفظ حیض کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, قرآن کا لفظ طہور کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو کبھی ہم نے کہا کہ امام شافعی نعوذ باللہ اتنا بڑا جاہل ہے, یہ کیوں اس کا معنی یہ لے رہا ہے قرآن کی آیت کا. ہمیں پتہ ہے کہ عرب اس لفظ کو ان دونوں چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا جو دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو قرآن کا مقصد یہی تھا کہ بعد میں امام شافعی آئے گا تو یہ فتویٰ دے گا, امام حنیفہ آئے گا تو یہ فتویٰ دے گا, دونوں ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور پھر اس طرح الفاظ بھی استعمال فرمائے. تو مقصد یہی ہے کہ جو جتنے احتمالات ہیں وہ سارے اپنے اپنے مطابق لے لیں, لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب عربی زبان میں مہارت ہو. اس لیے ہم مختلف
دوروں کا انعقاد بھی کرتے ہیں علماء کرام، مختلف جگہ مجالس بھی منعقد کرتے ہیں عربی زبان کے سیکھنے کے حوالے سے. اور یہ مدرسہ عبداللہ ابن مسعود رستم مردان، یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس علاقے کے طلبہ پر کہ انہوں نے اتنا بڑا اہتمام، اور بڑا خرچہ ہوتا ہے چھوٹے مدارس کے لیے. ہمارے کراچی میں زیادہ مشکل نہیں ہے، چھوٹے مدارس کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اتنے سارے انتظامات کرنا، اتنے سارے وسائل کو فراہم کرنا، پھر طلبہ کرام کے لیے انتظام کرنا، اور یہ سب عربی زبان کے لیے، قرآن کی زبان کے لیے. تو اس لیے آپ جو اپنی چھٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی راحت کے دنوں کو آپ نے دوبارہ علم کے حوالے کر دیا ہے، تو اب سنجیدگی کے ساتھ یہ 20 دن جو آپ گزاریں تو ایسے گزاریں کہ جب 20ویں دن جب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں تو آپ کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہو. ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ سے پوچھوں تو پھر آپ خاموش ہو جائے کہ ادھر دیکھے کہ پتہ نہیں یہ جواب دے گا یہ دے گا، میں تو جواب نہیں دے سکتا ہوں. تو 20 دن بعد ایسا ایک بھی آدمی نہیں ہونا چاہیے جو میں اس سے سوال کروں اور مجھے عربی میں جواب نہ دے سکے. 20 یوما کثیر جدا جدا. نحو آپ نے پڑھی ہے، صرف آپ نے پڑھی ہے، بلاغت آپ نے پڑھی ہے، کیا بچا ہے؟ كل شيء موجود في صدوركم وفي أذهانكم وفي قلوبكم، هو فقط يحتاج إلى الممارسة، أن تستعملوا هذه الكلمات وهذه التعابير والألفاظ الموجودة في أذهانكم. فالمهم أن لا تنطقوا كلمة واحدة لا بالبشتوية ولا بالأردية، إما السكوت وإما التحدث بالعربية. العجمية حرام عليكم، حرموها على أنفسكم، وليس فقط في الصف. الآن الأستاذ جالس فأنت تتكلم بالعربية، وإذا خرج الأستاذ وجدت أنه لا مراقب علي بدأت تتكلم بالبشتوية. فلن تضروا إلا أنفسكم. واظبوا على التحدث باللغة العربية، واظبوا على البيئة، المواظبة. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، بڑے کھن ذہن کمزور قسم کے، اور بعد میں وہی امام شافعی کے علوم کے وارث بنے اور بہت بڑے عالم بن گئے. تو جب بہت بڑے عالم بن گئے، امام شافعی اس وقت زندہ تھے، تو امام شافعی نے اس سے کہا كنت بلیدا فخرجتك المواظبة. تو خو پس شي پوي دینه خو علاقه پابندی دی کولای دا دور غټ مولا نه جوړ شو. كنت بلیدا، ذہن آپ کا کمزور تھا، کچھ کر آپ نہیں کر، پابندی کی ایک چیز میں. فخرجتك، خرج يخرج، جیسے کالج سے لوگ نکلتے ہیں یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں نا، ان کے تخرج ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں من اين تخرجت، آپ کہاں کے فارغ التحصیل ہے. كنت بلیدا فخرجتك المواظبة. وہ تو خو پیسې نه پوي کمزور ہے، پابندی دی وکړه، سارا ماهم د خپل ځان علم ته حواله کو، د امام شافعی وارث هغه. تو آپ حضرات بھی عربی زبان بولنے پر مواظبت کریں، پابندی کریں، ایک لفظ بھی استعمال نہ کریں اردو میں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم ایک مدرسے میں پڑھا تھا تو وہاں میں نے اعلان کیا کہ جو بھی طالب علم 6 مہینے تک کوئی لفظ بھی اردو میں نہیں بولے گا میں اس کو انعام. کئی طلباء نے 6 مہینے تک ایک لفظ بھی اردو میں بات نہیں کی. اصل سے صعب آپ شروع کریں. اور اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ میں ابھی اولا میں ہوں، ثانیہ میں کچھ شروع کروں گا، ثانیہ میں ہوں، ثالثہ میں شروع کروں گا، یقین جانو قبر تک پہنچ جاؤ گے، شروع نہیں کرو گے. یہ لکھ کر کے لے لو میرے پاس سے، کبھی بھی شروع نہیں. جو کام کرنا ہے الیوم. آپ نے کبھی کل دیکھا ہے تاسو چې سبا لیدل په ژوند کې چې و سبا راشي خو بنن شي کنه ته زه به دا کار سبا کوم، نو سبا خوشته دی نه چې سبا راشي خو نن شي. ها دا اوس ورځ ده کنه، نو پرون تاسو یې سبا، نو اوس خدا سبا نه دا خو اوس نن ده، نو چې کوم سبا کوي نو مطلب دا چې نه کوي. فابدأوا من الآن، ابتم فعندهم كلمات والفاظ وكل شيء موجود، فقط يحتاج الى همتكم العاليه والى جرأتكم ان تتجرأ. الحياء الذي يمنعك من تعلم العلم هذا ليس حياء. جو حیا آپ کو علم حاصل کرنے سے روکو، یہ حیا نہیں ہے، یہ عین بے حیائی ہے. لا حیاء فی العلم. تکلموا وتحدثوا باللغة العربية ليل نهار. وضو کے دوران زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ خوب وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، تو اس طرح انہوں نے کوشش کی ہے. تو زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے رٹا معلقات بغیر کتاب کے پڑھانا شروع کر دیا. وہ تو انہوں نے زمانے طالب علم میں پورا رٹا لگایا ہوا تھا، بغیر کتاب کے سارا سبق پڑھا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ حضرت کے پاس گھر میں بھی کتاب نہیں ہے، وہ زمانے طالب علم والا جو ہے وہ رٹا لگایا ہوا وہی آ کے پڑھا رہا ہے. اچھا کم کلاس کی دوں سغیم من نور سارا سبق وایو. فهكذا بهذا الشوق وبهذه الرغبة
تستطيعون ان تتعلموا العلم. اب میں آپ کے سامنے زیادہ لمبی باتیں سوال اس نہیں کرتا. اب ترتیب ہماری انشاءاللہ یہ ہوگی کہ پہلا گھنٹہ انشاءاللہ ہمارے اس ادارے کے شعبہ عربی کے بڑے ہیں اور عربی زبان کے ماہر استاذ ہیں اور اس ادارے کے اندر عربی کا ماحول بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے ہمارے شیخ عبدالغنی صاحب حفظہ اللہ. تو انشاءاللہ پہلا گھنٹہ ان کا ہوگا. وہ آپ کو تعبیر کا مطلب کہ آپ بول چال کے لیے مختلف موضوعات پر وہ آپ کو مختلف نصوص لکھوائیں گے. آپ انشاءاللہ ان کی ترتیب کو دیکھ لیں گے. پہلا گھنٹہ انشاءاللہ کل سے ان کا ہوگا اور پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا گھنٹہ میرا ہوگا اور چوتھا گھنٹہ پھر حضرت شیخ عبدالغنی صاحب کا ہوگا جو آپ کو عربی مفردات الفاظ اور معانی. میرے پاس گھنٹہ ہوگا ایک حوارات کا جو بول چال کے لیے ہوتے ہیں اور ایک ہوگا عربی یہ جو ہم نے آپ کے سامنے لگایا ہے. تو اس پر انشاءاللہ کچھ عربی مواد ہم آپ کو دکھائیں گے جن کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستفید ہوں گے. لیکن ضروری یہ ہے کہ جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر آپ عمل کریں. جو استاد آپ کو سبق دے, ہمارا پڑھائی کا وقت بہت کم ہے, 8 سے 12 4 گھنٹے ہیں, کوئی زیادہ نہیں ہے. باقی 20 گھنٹے آپ کے ہیں, اس میں آپ اپنے اختیار کے مطابق ہیں. تو اس لیے جو کام آپ کو دیا جائے چاہے وہ کوئی لکھنا ہو یا یاد کرنا ہو تو وہ آپ جو ہے اس کا اہتمام کریں. دوسرا یہ ہے کہ اصل چیز ہے بولنا. اگر آپ نہیں بول سکتے تو من صمت نجا. لیکن یہ من صمت نجا اس کے لیے جو زبان نہیں سیکھ رہا ہو. اگر کوئی زبان سیکھ رہا ہے اور سمتا ہو رہا ہے تو وہ سب سے بڑا خسارے میں ہوگا, وہ نجا میں نہیں ہوگا پھر. ہاں اب وہ شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھے نا, اگر بینم کی نابینا وچا ہست اگر خاموش بنشینم گناہ ہست. اب سامنے نابینا ہے, وہ کنویں میں گر رہا ہوتا ہے, من صمت نجا زو تنو میں چما مخ کوئی اگر زال اگر کی پکے دا سم دک سے کوئی تو الاڑیا اور پریوزی پکے سڑے نو عربیس دا کور میں خاموش کے گما. اس لیے عربی زبان وہ طلبہ جلدی سیکھتے ہیں جو میری طرح ماشاءاللہ بولتے ہی رہتے ہیں, یتکلمون, وہ زیادہ سیکھتے ہیں. چدا یو گوٹ کے ناسی صوفی سے کنا خبر ان کی تقوا ډېر نو دا جب دې بیان زده کوي د ګوټ کې ناستو د پاره نه راغله خټټ غب شپ لگاوي خو پاره به لگاوي. فهمتوا؟ تکلموا باللغة العربية وتکلموا كثيرا. یہ واحد ایسا سبق ہے جس میں بولنا بھی سبق ہے. باقی سارے اس میں آپ کو بولتے ہیں تکرار میں لگانو خبریں مکوي سبق وای دلته خبرې کوي دا خبره خو سبق ده. دا سبق تاسو لیدلو. تکلموا كلامكم درس ولكن واجب ان يكون الكلام باللغة العربية. فهمتم هذا الترتیب انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ ایک شیخ صاحب کے گھنٹے میں آپ تعبیر اور مفردات, اور میرے پاس انشاءاللہ ایک تیسرا گھنٹہ کتاب کا بھی ہوگا, حل کتاب انشاءاللہ. اس میں ہم آپ کو کچھ مقالے بھی لکھوائیں گے اور مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی عربی کتاب ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے یہ جو ساتھی ہیں, کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں جن کی کتابیں ہیں؟ کورب ایجنسی سے. ماشاءاللہ اتنے پرخطر راستے سے حضرت یہاں پہنچے مردان میں, ماشاءاللہ بڑی اچھی کتابیں لائے ہیں, یہ تعلیم اللغۃ العربیہ اور الاسالی. تو اس طرح کوئی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ایک قاموس بھی ہونا چاہیے تاکہ اس میں کوئی مشکل الفاظ جو ہوں تو ان کے معانی آپ پھر نکال سکیں اور لکھ سکیں. یہ بہت ضروری ہے. اب یہاں تو مجھے پتہ نہیں کہ مکتبہ موجود ہے کہ نہیں, تو یہ باتیں آپ, اور ہاں یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے پاس کاپی اور قلم, هذا ما لا بد منه, وہ کتاب کا نام ہے ما لا بد منه. تو یہ چیزیں ما لا بد منه ہے کہ آپ کے پاس ایک قلم ہونا چاہیے اور ایک, اور اس ہم کوشش کریں گے کہ بس اسی پر خاتمہ لغہ اردیہ ہو جائے بس انشاءاللہ. ثم نحن نتكلم معكم بعد يومنا هذا وبعد وقتنا هذا باللغة العربية, ولكن هذه الأمور كانت مهمة جدا وأردنا أن تفهموها وتواظبوا عليها وتحافظوا عليها إن شاء الله. والآن نستريح قليلا إن شاء الله ثم الشيخ يدرس. جزاكم الله خير. يونات ولا شغل شيخ أننا